تو یہ ساتھ اتنے بڑے نور کی حامل ہے، اتنے بڑے نور کی حامل ہے کہ یہ سوچ ہے، روحانیت کی معراج کا وقت ہے، اللہ کی قربت کے لیے بہترین موقع ہے، دونوں جہانوں میں کامیابی کا موقع ہے، صرف پیسے دولت رشتے نہیں، اپنے اللہ کے قریب اپنے ہونے کا وقت ہے، اپنی آخرت سنوارنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے اتنے قریب کرنے کا وقت ہے کہ جتنا آپ صرف فیل کر سکتے، یعنی جتنی محبت عقیدت پیار اور خلوص کے ساتھ آپ اللہ کا نام لے سکتے ہیں، اتنی محبت پیار عقیدت اور خلوص کے ساتھ اللہ کے قریب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کی فطرت ہے کہ وہ احسان رکھتا نہیں ہے، اگر تھوڑی سی محبت اللہ سے کریں گے تو وہ بہت زیادہ محبت کرے گا، یہ اسی محبت کو حاصل کرنے کا وقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری ایک اہم ترین ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ ناظرین، جو لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ کتنی اہم ویڈیو ہوتی ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ جو ہے اس کی ویڈیو کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنے زیادہ چینلز کے اوپر اس کو شیئر کر سکوں، جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں، اس کے اوپر کام کروں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ جو ہے وہ جہاں تک جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی سے اس کا تعلق ہے، تو سیدھا سیدھا اس کا میرے ساتھ بھی تعلق ہے جی۔ میرا بھی شاید اس میں اپنا ایک لالچ ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی اس ساتھ کی وسیلے سے اس وقت میں اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا تو میرے لیے وہ آخرت کا سامان ہوگا، میں کم از کم اللہ کے سامنے جو ہے وہ شرمسار نہیں ہوگا۔ تو یہ ویڈیو جو ہے اس کے اوپر میں اس لیے بھی کوشش کرتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی ایک آخرت کا سامان ہے، اور اصل چیز یہی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب کر لیں اتنا مخلوق کے مسائل جو ہے نا وہ آپ کے اوپر رہتے نہیں ہیں۔ اور جب میں اس جو ہے وہ قبولیت دعا کی ساتھ کو دیکھ رہا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ ساتھ جو ہے وہ ستمبر میں نہ آئے، اور کیونکہ ستمبر میں 2 گرہن بہت بڑے ہوئے، آپ نے دیکھ ہی لیا، ایک وہ بلڈ مون تھا جس کا امپیکٹ تو 45 دن پہلے 45 دن بعد وہ تو بھی چل رہا ہے اس کا اثر، اور دوسرا جو ہے وہ سورج گرہن تھا جس کا اثر 15 دن پہلے 15 دن بعد وہ بھی چل رہا ہے۔ تو اس وقت تو سچویشنز بہت زیادہ ہارڈ ہوئی ہیں، لیکن اسی دوران اللہ نے خاص کرم کی، جیسے صحرا کے درمیان کہیں کوئی نخلستان مل جاتا ہے، جیسے سمندروں کے درمیان جب تھکے ہوئے ملاحوں کو کوئی جزیرہ نظر آئے کہ جہاں پہ وہ تھوڑی دیر آرام کر سکیں، تو یہ اسی طرح کا ایک ٹائم اللہ نے بھیجا۔ تھکی ہوئی ہاری ہوئی مخلوق کے لیے اللہ کی محبت کا یہ اتنا بڑا پیغام ہے۔ ستمبر کے مہینے میں یہ جو دعا کی ساتھ بن رہی ہے، دعا کی ساتھ ویسے ہی ہمیشہ ہی جو ہے وہ تمام ساتھیں جتنی بھی بنتی ہیں وہ بہت بہترین ہوتی ہیں، لیکن اس بار اس ساتھ میں کوئی بہت زیادہ خاص چیز ہے۔ اس کی ساری تفصیل بیان کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ جو ہے وہ کروں گا کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں چینل کو، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، اور خاص طور کے اوپر ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور آپ کی محبت کا احساس جو آپ اپنے کمنٹس میں اپنے میسیجز میں ہم تک بھیجتے ہیں وہ ضرور بھیجتے رہیے گا، وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ستمبر کے مہینے میں جو قبولیت دعا کی ساتھ ہے، اس کا سب سے پہلے ٹائم بتا دیتا ہوں آپ کو، پھر اس کی انرجیز کیا کہہ رہی ہیں وہ بتا دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو ستمبر میں قبولیت دعا کی جو ساتھ ہے وہ بن رہی ہے 30 ستمبر 2025، یہ منگل کا دن ہوگا، اور 30 ستمبر 2025 میں اس کا جو ٹائم ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ایس ٹی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، یعنی +500 جی ایم ٹی کے مطابق۔ تو جی ایم ٹی کے مطابق +500 میں یہ وقت جو بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے کہ جیسے ہی 30 ستمبر شروع ہوگی، یعنی جیسے ہی جو ہے 29 ستمبر رات 12:02 ہوں گے، 30 ستمبر شروع ہو جائے گی، تو یہ ساتھ بھی شروع ہو جائے گی۔ یہ 30 ستمبر جو ہے وہ منگل کا دن ہوگا، یہ ساتھ جب شروع ہوگی یعنی جو ہے، اور یہ کچھ گھنٹوں کی، اس کا دورانیہ بھی اس بار کم ہوا ہے لیکن اس کا تھرسٹ بہت زیادہ ہو گیا، یعنی پہلے یہ ساتھ جو ہے وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے، یعنی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ 2 گھنٹے سے لے کے تقریباً 6.5-7 گھنٹے کے قریب اس کا وقت ہو سکتا ہے، کم از کم وقت اس کا 2 گھنٹے ہوتا ہے۔ اس بار اس کا وقت جو ہے وہ 3 گھنٹے 48 منٹ، یعنی یہ 12:02 یعنی جو ہے وہ 12:02 AM، اور یعنی 0002 آورز کے اوپر شروع ہوگی، اور 3:50 AM 3:50 AM یعنی 3:50 آورز کے اوپر یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ ٹوٹل 3 گھنٹے 48 منٹ کا یہ ٹائم ہے، 228 منٹ کا ٹوٹل ٹائم بنے گا۔
اب آ جاتے ہیں کہ یہ سات میں کیا ایسی خاص بات ہے جو اس کو باقی ساری قبولیت دعا کی ساتوں سے بہت ڈفرینٹ کرتا ہے. میں جب بھی جو ہے وہ سات نکالتا ہوں تو میں اس کو دیکھتا ہوں اور آپ سے ہر بار یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ سات قرآن پاک کی کسی ایک صورت کے ساتھ میچ کر جاتی ہے، اور ہم اسی قرآن پاک کی انرجی کے مطابق اس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کی ایگزیکیوشن کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پڑھنا ہے، ایسے کر لیں، اور اگر آپ وہ کر لیں گے تو وہ بہت پاورفل چیز بن جائے گی. اب یہ جو سات بن رہی ہے اس میں ایک خاصیت اور ہے. ایک تو یہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ میچ کر گئی ہے، جیسا کہ اس نے کرنا ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور خاص انرجی جڑ گئی ہے، وہ ہے درود ابراہیمی. اس کے اعداد درود ابراہیمی سے اتنے زیادہ میچ کر گئے ہیں کہ اس کی انرجی جو ہے وہ نور علی نور ہو گئی ہے. اور یہ جو خاص طور کے اوپر یہ جو سات بن رہی ہے، یہ اتنی شاندار سات بن رہی ہے. وقت بے شک تھوڑا ہے اس کا، لیکن اس کا تھرسٹ کسی حال میں بھی کم نہیں ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے جو ہے وہ عرض کی تھی کہ محرم کی سات بڑی پاورفل ہے، ہو سکتا ہے ایسی سات دوبارہ نہ آئے. پھر میں نے عرض کیا کہ ربیع الاول کی سات بڑی شاندار ہے. یعنی اللہ ہمیشہ یہ پیغام دیتا ہے کہ جو ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے وہ نور اور انرجی اللہ کے پاس ہے. وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے. انتہائی باعث سے برکت ساتھ بن رہی ہے، انتہائی باعث سے برکت. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ درود پاک کی انرجی سے، دوسرا اس کا جو تعلق بنتا ہے جو قرآن پاک کی صورت سے، وہ ہے سورہ الدہر. سورہ الدہر میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ایک جو ہے وہ عمل کا بیان ہے، جس میں رسالت مآب اور اہل بیت علیہم السلام نے روزہ رکھا، اور پھر جو ہے وہ اس روزے کی حالت میں کسی نے آ کے صدا دی کہ میں یتیم ہوں، پھر اس کو کھانا دے دیا. صبح سحری کے لیے کھانا نہیں تھا، پھر جب وہ ہے کہ افطاری کے لیے کھانا بنا تو کسی نے کہا کہ میں مسکین ہوں، اس کو کھانا سب نے دے دیا. پھر جو ہے وہ اگلے دن سحری کے لیے کچھ نہیں تھا، پانی سے سحری کی. اور پھر جو ہے وہ کسی نے آ کے کہا کہ میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، تو اہل بیت علیہم السلام نے اس کو کھانا دے دیا. تو اللہ نے ان کے اس عمل کو جو ہے وہ سراہتے ہوئے قرآن پاک میں سورہ دہر اور اس کی آیات کو نازل فرمایا. یہ اس کا تعلق بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے، ادھر درود ابراہیمی کا تعلق بھی جو ہے وہ رسالت مآب ان کے آباء و اجداد اور ان کی آل اطہار سے. یعنی آل ابراہیم جو ہے وہ اصل میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت مآب کی اولاد ہیں. اور سینٹر میں نیوکلیس، سینٹر میں جو ہے سینٹر آف گریویٹیشن وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ سات اتنے بڑے نور کی حامل ہے، اتنے بڑے نور کی حامل ہے کہ یہ سوچ ہے، روحانیت کی معراج کا وقت ہے، اللہ کی قربت کے لیے بہترین موقع ہے، دونوں جہانوں میں کامیابی کا موقع ہے. صرف پیسے، دولت، رشتے نہیں، اپنے اللہ کے قریب اپنے ہونے کا وقت ہے، اپنی آخرت سنوارنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے اتنے قریب کرنے کا وقت ہے کہ جتنا آپ صرف فیل کر سکتے ہیں. یعنی جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ آپ اللہ کا نام لے سکتے ہیں، اتنی محبت، پیار، عقیدت اور خلوص کے ساتھ اللہ کے قریب بھی ہو سکتے ہیں. اور اللہ کی فطرت ہے کہ وہ احسان رکھتا نہیں ہے. اگر تھوڑی سی محبت اللہ سے کریں گے تو وہ بہت زیادہ محبت کرے گا. یہ اسی محبت کو حاصل کرنے کا وقت ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جی اس ساتھ میں آپ نے کرنا کیا ہے. تو اس ساتھ میں سب سے پہلے طریقہ، جو لوگ اس ساتھ کو جانتے ہیں، جو ہے وہ جانتے ہیں اس سارے سنٹیکس کو، سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے آپ نے ادا کرنے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی اجازت دی، اور اس نے ہمارے اندر کی تاریکیوں کو دور کیا اور ہمیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں رکھا. تو سب سے پہلے تو جی آپ نے جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل شکرانے کے. اس کے بعد آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے. جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، بڑی ہی محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اس کے بعد سورہ دہر 1 مرتبہ، پھر اس کے بعد دوبارہ درود پاک کم از کم ایک تسبیح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور پیار سے پیش کرنی ہے. اس کے بعد پھر جو سیکوینس جس کا میں بتاتا ہوں تو وہ ہے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ کوثر 19 مرتبہ، سورہ قدر 5 مرتبہ. اس بار جو ایگزیکیوشن کی انرجی ہے وہ سورہ قدر کے گرد گھوم رہی ہے. سورہ قدر 5 مرتبہ، سورہ کوثر 19 مرتبہ، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، اور اس کے بعد درود پاک کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنی آسانی سے ہو سکے. اور اس کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت، اور اس کے بعد دعا اپنے لیے بھی کیجیے، ان کے لیے بھی کیجیے
جو آپ کے اپنے نہیں ہیں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کے جن لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ دنیا میں تنگ کیا ہے تو ان کو بھی جو ہے وہ ایسا ہی معاف کیجئے جیسے آپ اپنے بچوں کو معاف کرتے ہیں۔ اپنے بچوں بھی کوئی غلطی کر لیں تو ان کو یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، تو لوگوں کے بچوں کو بھی کوئی بات نہیں کہہ کے ان کے لیے دعا کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو چلیں کم از کم جو ہے وہ ان کے لیے بد دعا نہ کریں، اور اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ لوگوں کا بھلا چاہیں۔ میرے لیے، میری ٹیم کے لیے جو ہے وہ ضرور دعا کیجیے گا، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی وقت بچ جاتا ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد تو وہ سارا وقت درود پاک، خاص طور پہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے گزاریے۔ یہ انتہائی شاندار وقت ہے، یہ انتہائی شاندار وقت ہے، یہ انتہائی شاندار وقت ہے۔ اس وقت کو ضائع مت کیجیے گا۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔